ناظرین گرامی، وہ طوفان بدتمیزی جو ہر سال فروری کی 14 تاریخ کو بپایا جاتا ہے، اور اس روز نام نہاد لو برڈز آپس میں اظہار محبت کرتے ہیں۔ محبت کے اظہار کے لیے تحائف اور پھولوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے، اور بارہا بنت حوا اپنی عزت کا جنازہ سرعام نکلواتی دکھائی دیتی ہے۔ جی ہاں، اسی دن کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک مغربی تہوار ہے جو امت مسلمہ میں ایک ناسور بن چکا ہے۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی بے تحاشا تشہیر کے باعث ویلنٹائن ڈے نوجوان نسل کے دماغوں کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہے۔ مگر یہ گنونا کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ آخر یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ ناظرین گرامی، اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں ذرا پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ وقت تھا 270 عیسوی کا، یعنی کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال قبل کا زمانہ۔ اس دور میں روم سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا۔ عیسائیت بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی، تاہم ابھی بھی روم میں مشرکین کا قبضہ تھا۔ مشرکین نے بے پناہ دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بنا رکھی تھیں، اور جس کے ساتھ انہوں نے اپنی عبادتیں اور بہت سی رسومات وابستہ کر رکھی تھی۔ تاریخ کے صفحات میں ہمیں یہ درج ملتا ہے کہ رومیوں میں شادی کو گناہ سمجھا جاتا تھا، اور شادی کے متبادل انہوں نے ایک ایسی رسم تجویز کر رکھی تھی جو انتہائی واہیات اور جابرانہ تھی۔ مشرکین 15 فروری کو اپنے ایک دیوتا لوپرکالیس کا جشن مناتے تھے۔ اس دیوتا کے بارے میں مشہور تھا کہ اس دیو کے ساتھ عشق و محبت کے بے پناہ قصے تھے۔ رومی اپنی اس محبت کے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اس موقع پر ایک برتن میں تمام نوجوان لڑکیوں کے نام لکھ کر ڈال دیتے، جس میں سے تمام لڑکے باری باری ایک پرچی اٹھاتے، اور اس طرح قرآن اندازی کے ذریعے منتخب ہونے والی لڑکی اس لڑکے کے ساتھ اس دن جنسی تعلقات قائم کرتی۔ اگر اس عمل کے بعد وہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے تو وہ اس ناجائز رشتے کو اگلے سال فروری کی 15 تاریخ تک قائم رکھ سکتے تھے۔ ناظرین گرامی، اسی دور میں عیسائیت تیزی سے پھیلتی ہوئی روم کی سرحدوں تک جا پہنچی۔ عیسائیوں کا روم آنا جانا شروع ہو گیا، اور وہ چھپ چھپا کر عیسائیت کی تبلیغ بھی کرنے لگے۔ اس دور میں ایک عیسائی پادری ویلنٹائن کا وہاں قیام ہوا۔ اس نے وہاں عیسائیت کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو شادی کی طرف بھی راغب کرنا شروع کر دیا۔ دراصل روم کے بادشاہ کلوڈیس دوم کی جانب سے شادی پر پابندی لگانے کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ نوجوان شادی کرنے کے بعد اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جنگی مہمات پر جانے سے انکار کر دیتے تھے۔ اب جیسے ہی ویلنٹائن کی خفیہ تبلیغ اور لوگوں کو شادی کی طرف راغب کرنے کا منصوبہ بادشاہ کو معلوم ہوا، اس نے اسے فوراً گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین گرامی، ویلنٹائن کو گرفتار کر کے قید خانہ میں ڈال دیا گیا، اور یہ بات مقرر پائی کہ اسے لوپرکالیس کے تہوار سے ایک روز قبل قربان کیا جائے گا۔ کچھ عرصہ کی قید کے دوران ویلنٹائن کی ملاقات جیلر کی بیٹی سے ہوئی، جسے وہ دل دے بیٹھا۔ جب یہ بات مشہور ہوئی تو بادشاہ نے ویلنٹائن کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اسے پیشکش کی کہ اگر وہ خدائے واحد کی پرستش چھوڑ دے اور رومیوں کے جھوٹے خداؤں کو اپنا رب مان لے تو وہ اسے آزاد کر دے گا، بلکہ اس کی شادی بھی اپنی بیٹی سے کر دے گا۔ مگر ویلنٹائن نے اس بات سے انکار کر دیا اور موت کو گلے لگا لیا۔ آخرکار رومیوں نے ویلنٹائن کو 14 فروری 3 صدی عیسوی میں لوپرکالیس کے تہوار سے ایک روز قبل سولی پر لٹکا دیا۔ پھانسی سے چند لمحے قبل ویلنٹائن نے جیلر کی بیٹی کو ایک خط لکھا، جس کے آخری الفاظ تھے فرام یور ویلنٹائن۔ عیسائی قوانین کے مطابق پادریوں اور راہبوں کے لیے شادی یا محبت کرنا ممنوع تھا۔ اس کے باوجود بھی عیسائی ویلنٹائن کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، کیونکہ جب کلوڈیس نے اسے بے دین ہونے کی پیشکش کی تو وہ اپنے دین پر ڈٹا رہا۔ بعد ازاں جب عیسائیوں نے روم کو فتح کیا تو اسے 15 فروری کے شرکیہ اور واہیات تہوار کو ختم کر کے 14 فروری کو ایک نئے تہوار کی بنیاد رکھی، جسے ویلنٹائن ڈے کا نام دیا گیا۔ اس ویلنٹائن ڈے کو دین میں اضافہ قرار دیا گیا، اور اسی دور میں عیسائی پادریوں نے اس پر پابندی لگوا دی۔ مگر سن 1400 عیسوی کی لگ بھگ ایک عیسائی پادری نے 14 فروری کو محبت والوں کا دن قرار دیتے ہوئے اسے لوپرکالیس تہوار کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ تب سے اب تک یہ تہوار
جوں کا توں بلکہ سال ہا سال نئے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اب مسلم ممالک بھی اس فتنے سے دور نہیں رہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام بہن بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو بھی اس شیطانی عمل سے روکیں اور ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اور کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔